کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ ٹو اسٹوریز آف کریشن کی تھرڈ ایپیسوڈ ہے، یعنی تخلیق کائنات کی دو کہانیاں۔ عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائش پہلے باب کے اندر جس طریقے سے تخلیق کائنات کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے باب کے اندر جو ان سے اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے، یا یہ دونوں جو تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، پہلا باب اور دوسرا باب، یہ ان میں ربط ہے، اور اس کو جو ان سے کس طریقے سے اگر یہ ربط ہے تو کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم جب پیدائش دوسرے باب میں آتے ہیں تو دوسرے باب کی چوتھی آیت سے تیسرے باب کی 24ویں آیت تک جو ہے تخلیق کائنات کو جو ان سے بیان کیا گیا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دوسری طریقے سے بیان کیا گیا، اور اس میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ دوسرے باب کی چوتھی آیت سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو تخلیق کائنات کی کہانی، جو تخلیق کائنات کو بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے، پہلے دن میں کیا ہوا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، اس کو یہاں پہ ایک اور انداز سے بیان کیا گیا۔ تو ہم اس کے لیے چلیں گے پیدائش کی کتاب دوسرے باب کے اندر، اور پیدائش دو باب کی چوتھی آیت سے دیکھیں گے۔ اب جب آپ پیدائش دو باب کی چوتھی آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن یہوہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو یہاں پہ اگر آپ دوسرے باب کی چوتھی آیت ہی اس کو جو ہے وہ دیکھیں تو چوتھی آیت آپ کو بیان کر رہی ہے کہ جو کچھ پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے اسی کی یہ آگے تسلسل، اسی کو آگے جو ان سے فردر جو ہے بیان کیا جائے گا۔ یہ جو دوسرا باب کی چوتھی آیت ہے یہ اس ربط کی کنجی ہے، اس کی کنیکشن ہے جو پہلے باب کی پہلی آیت سے سٹارٹ ہوئی اور دوسرے باب کی تیسری آیت میں جا کے وہ ختم ہوئی۔ تو دوسرے باب کی چوتھی آیت جو انسی ہے، یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ ربط ہے، یہ وہ رابطہ ہے، یہ وہ کنجی ہے جو کہ دونوں باب کو جوڑ رہی ہے۔ لکھا ہے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش ہو چکی ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش جب ہوئی ہے اس کے اندر جو جو کچھ خدا قدوس نے کیا ہے اس کو جو ہے چوتھی آیت دوسرے باب کی بیان کر رہی ہے۔ یہ آپ اس کو پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر دوسرے باب کی تیسری آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ کلام خدا آگے بیان کرتا ہے پانچویں آیت میں، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام خدا دوسرے باب کی پانچویں آیت جو انسی ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین پر جو ہے کسی بھی طرح کی جو ہے ویجیٹیشن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لفظ آیا ہے کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ یہوہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ تو اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں پانچویں چھٹی آیت میں تو یہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کہ خدائے قدوس نے تو پودے اگا دیے تھے، خدائے قدوس نے تو زمین کو حکم دیا کہ جو ہے پودے اگائیں، اور پودے جو ہے اگے، اور سبزیاں اور پھلدار درخت جو ان سے زمین نے اس کو ان کے حکم کے مطابق جو ان سے اگا دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے جو لفظ آ رہا ہے، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت کا کوئی پودا نہیں ہے، اس کی ریزن جو ہے آ رہی ہے، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، یعنی کھیت بھی نہیں ہے اور سبزی بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان ہو رہی ہے کیونکہ یہ وقت نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا۔ تو زمین پر جو سبزی ہے یا کھیت ہے اس کا کوئی پودا جو ہے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پانی نہیں برسایا گیا، اور جب پانی نہیں برسایا گیا تو اور ساتھ وجہ بتائی گئی ہے، لکھا ہے، اور نہ زمین جوتنے کا کوئی انسان تھا۔ یعنی جب زمین جوتنے کے لیے انسان نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو کس طریقے سے جو ان سے کھیت میں سبزی اگے گی، زمین جو ان سے وہ پودے اگائے گی۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دو جو ان سی ہیں تخلیق کائنات کی کہانی ہے، پہلے باب کی پہلی آیت یا دوسری آیت سے لے کے دوسرے باب کی تیسری آیت تک پہلی کائنات کی کہانی ہے، اور اس کے بعد دوسرے باب کی چوتھی آیت سے 3:24 تک
جو ہے وہ دوسری کہانی ہے۔ تو یہاں پہ وہ اس کو کہتے ہیں، دیکھیں بڑے واضح جو ان سے بیان ہے کہ جب تک انسان پیدا نہیں ہوا تب تک جو ان سے کچھ بھی جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے باب کی چوتھی آیت جو سی ہے یہ ربط بیان کر رہی ہے پہلی جو باب کے اندر تخلیق کائنات کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرے باب اور تیسرے باب کے اندر تخلیق کائنات کو بیان کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 8 سے 14 آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کو پہلے بنایا گیا، حالانکہ کلام خدا ہمیں سے سکھاتا ہے کہ انسان کو چھٹے دن بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ بڑا واضح دوسرے باب کے اندر 8 سے 14 آیت کے اندر کہ انسان جو ہے پہلے بنا ہے اور اس کے بعد جو ان سے باقی چیزیں بنی ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر پیدائش 2 باب کی 8ویں آیت سے 8 سے 14 تک پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور یہوہ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے انہوں نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں دیکھیں باغ عدن پہلے جو ان سے لگایا خدا نے اور اس کے بعد انسان کو جو ہے اس میں وہاں پہ رکھا ہے۔ اب یہاں پہ اگر جو ہے پودے وغیرہ نہیں ہیں تو پھر یہ نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ لکھا اور یہوہ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے انہوں نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بن گیا اور اس کے بعد انسان کے لیے باغ عدن بنایا گیا۔ تو باغ عدن جو ان سے جو بنایا ہے خدا قدوس نے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، یعنی انسان پہلے بنا چکے ہیں خدا اور اب باغ عدن جو ان سے بنا رہے ہیں۔ لکھا ہے آگے 9ویں آیت سے لکھا ہے، اور یہوہ خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ یعنی یہ اس باغ عدن کے اندر جو اس میں انسان کو رکھا ہے وہ اس کی بابت بات ہو رہی ہے۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فسون ہے، جو یہ حویلہ نہیں ہے، خویلہ ہے عبرانی زبان میں۔ خویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے اور اس زمین کو سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اشور، یہ اشور لفظ ہے کہ مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ آگے 15ویں آیت میں آ رہی ہے، اور یہوہ خدا نے آدم کو لے کر باغ کے عدن میں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم پہلے بنا ہے اور پھر باغ عدن جو ہے بعد میں بنایا گیا۔ تو باغ عدن بعد میں بنایا گیا، لیکن زمین تو جو ان سے پہلے بن چکی ہے، اور یہ دوسرے باب کی چوتھی ہے جو ان سے بیان کر رہی ہے کہ زمین اور آسمان کا جو ہے بنانا ختم ہو چکا ہوا ہے، اور وہ بیان کر رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کیسے بنا ہے اور کس دن کون سی چیز بنائی گئی ہے تو آپ پچھلے باب کے اندر جا کر اسے دیکھیں۔ باغ عدن جو ان سے ہے یہاں پہ صرف ذکر ہے کہ باغ عدن جو ہے خدا قدوس بنا رہے ہیں، اور باغ عدن بنا کر انسان جو ہے اس باغ عدن کے اندر اس انسان کو رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے جب آپ جاتے ہیں 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان جس کو پہلے باب کے اندر تمام روئے زمین پر اختیار دیا گیا، تمام جانداروں پر اختیار دیا گیا۔ جانداروں پر اختیار کس طرح دیا گیا؟ لکھا ہے کہ مامور ہو، جاندار لائے گئے ہیں پاس اور جانداروں کے نام رکھے گئے ہیں، اور وہ نام رکھنے کا اختیار آدم کو دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آدم کو جو باغ عدن میں رکھا جا رہا ہے وہاں پہ اب خدا قدوس جو ہے آدم کو فرمان جاری کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آدم کو 15ویں آیت بیان کرتی ہے، اور یہوہ خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کریں، یہ کام سونپا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے باب کے اندر آدم کو زمین پر اختیار دیا جا رہا ہے،
جانداروں پر اختیار دیا جا رہا ہے. کہا گیا ہے کہ معمور اور محکوم کرو. اور یہاں پہ ہمیں دوسرے باب کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ آدم کو خدائے قدوس جو ہیں وہ اب کام سونپ رہے ہیں. اور کام کیا سونپا جا رہا ہے کہ وہ اس باغ کی باغبانی کریں گے اور ساتھ نگہبانی کریں گے. 16ویں آیت بیان کرتی ہے اور یہ وقت آنے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ آپ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہیں لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کبھی نہ کھائیں کھانا کیونکہ جس روز آپ نے اس میں سے کھایا آپ مرے. اور یہاں پہ ایک اور حکم صادر ہو گیا ہے کہ آپ نے باقی تمام درخت باغ عدن کے اندر جو موجود ہیں کیونکہ آپ کو باغ عدن میں رکھا گیا ہے آپ اس کا پھل جو ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک درخت ہے جو کہ نیک و بد کا درخت ہے اس کے پھل کو آپ نے نہیں کھانا. اگر آپ نے اس حکم کی نافرمانی کی تو آپ کو جون سے موت جو ہے جو آپ امورٹل ہیں مورٹل ہو جائیں گے. یعنی آپ جو اس وقت فنا سے دور ہیں آپ فنا کا جامہ پہن لیں گے. کلام خدا آگے فردر جو ان سے بیان کرتا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ آدم کو حکم دیا گیا اس کے بعد آدم کو جو ان سے تنبیہ کی گئی اور اس کے بعد اب جو ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نہ پودا تھا نہ کھیت تھا نہ سبزی تھی. آدم بنا پہلے باغ عدن بنایا گیا ان کے لیے آدم کو رکھا گیا ہے آدم کو کام سونپا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں 18 سے لے کر جب آپ آگے چلتے ہیں 18 سے لے کر 21 آیت تک آپ جب جاتے ہیں تو 18 سے 20 تک پہلے دیکھتے ہیں کلام خدا کیا بیان کرتا ہے. لکھا ہے اور یہ وقت آنے کا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا خدا قدوس کہہ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. میں ان کے لیے ایک مددگار ان کی مانند بناؤں گا. یعنی آدم کے لیے ان کی مانند انسان کی تخلیق جون سی ہے آدم کے بعد ایک اور انسان کی تخلیق کا خدا قدوس ارادہ کرتے ہیں. اور یہوہ خدا نے کل دستی جانور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتے ہیں اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی ان کا نام ٹھہرا. اب یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 19ویں آیت بڑا واضح بیان کری ہے کہ کوئی جاندار پہلے نہیں بنا آدم سے جبکہ تخلیق کائنات میں پہلے باب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے جاندار بنائے گئے اور آدم جو ہے اور حوا جو ہیں وہ خدا قدوس کی آخری تخلیق ٹھہرے ہیں. جبکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں 19ویں آیت بیان کری ہے کہ جانور بعد میں کہیں پہ یہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ خدا قدوس نے جانور بعد میں بنائے ہیں. اگر جانور بعد میں بنائے ہیں تو خدا قدوس کیوں کہہ رہے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے جوڑے موجود ہیں لیکن انسان کا جوڑا موجود نہیں ہے. وہ جانور جو خدا قدوس نے بنائے ہیں اور وہ چھٹے دن ہی بنائے ہیں وہ آدم کو جو ہے اختیار دیا جا رہا ہے اور جس اختیار کے بابت جو ہے پیدائش پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے آدم کو کہ زمین کو معمور کریں. لکھا ہے اور یہ وقت آنے کو دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتے ہیں اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار ان کی مانند نہ بنا ملا. یعنی کہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ انسان اور دوسرے جاندار جو ہیں جو جانور ہیں انسان ان سے بالکل الگ ہے. دوسرے جانور جو ان سے ہیں وہ جوڑوں میں موجود ہیں. اس کی ریزن ہے اور یہ ہم نے جو ہے اس کو سیکھا ہے آدم اور حوا کا بنایا جانا. عمومی طور پہ پسلی کہا جاتا ہے اور یہ پسلی جو ان سی ہے یہ ہم نے دیکھا تھا یا آپ اس کی تفصیل سے جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی حوا آدم کی پسلی جو لفظ آیا وہ پسلی ہی ہے یا کچھ اور ہے. کیونکہ عبرانی زبان کے اندر جو ہے جو پسلی ہے
وہ اس کا ترجمہ سائڈ کیا گیا، پہلو کیا گیا، رب نہیں ہے۔ رب کا ترجمہ پسلی ہے۔ 41 مرتبہ یہ لفظ آیا، یہ تفصیل سے جو ہے اس کو بیان کیا گیا، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کو مزید نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ تفصیل سے بیان کیا گیا کہ عورت کس طریقے سے آدم سے نکالی گئی ہے اور کیوں وہ مختلف ہے، باقی جانوروں سے عورت کیوں مختلف ہے، باقی جاندار جو ان سے ہیں کیوں نہیں، وہ اپنے اپنے مادہ نر جوڑے سے کی پسلیوں سے نکالے گئے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے یہ علیحدہ سے جو ہے بیان کی گئی ہے۔ لکھا ہے 21ویں آیت میں، اب یہ خوا کا بنایا جانا ہے، اور یہ ہوا خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گئے، اور انہوں نے ان کی پسلیوں میں سے، اب یہ جو لفظ جیسے میں نے کہا پسلی لفظ آیا ہے، یہ آپ اگر اس کی مزید جو ہے وہ تحقیق چاہتے ہیں تو آپ دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اس کے بارے میں جو ہے تفصیل سے گہرائی کے ساتھ کلام خدا جو بیان کر رہا ہے اس کو ویڈیو میں بیان کیا گیا۔ لکھا ہے، اور انہوں نے ان کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور یہ وقت اس پسلی سے جو انہوں نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اب نکالی تو خدا نے صرف ہڈی ہے، تو آدم کیوں کہتے ہیں یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے؟ ریزن ہے اس کا، کلام خدا میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اندر حکمت موجود ہے، اور اسی لیے یہ لفظ جو پسلی لفظ ترجمہ ہوا ہے یہ غلط ترجمہ ہے۔ انگلش کی کچھ ٹرانسلیشنز کے اندر جو لفظ ہے وہ رب نہیں ہے، سائڈ ہے، اور عبرانی زبان کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ 41 مرتبہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں صرف 2 مرتبہ جو ہے یہ رب کے لیے استعمال ہوا ہے، 39 مرتبہ جو ان سے یہ پہلو کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو کیا انسان جو ان سے جو پہلا آدم بنایا گیا کیا اس کے 2 رخ تھے؟ اس کے بارے میں ویڈیو بیان کی گئی ہے۔ لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ پھر سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیوں آدم اپنی بیوی سے ملا رہے گا، کیا وہ 2 رخ تھے؟ اور جب وہ 2 رخ آپس میں ملیں گے تو پھر سے ایک تن ہو جائے گا۔ کلام خدا کے لیے جو ان سے ہے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دا لیونگ ورڈ آف یہوہ UK کے اندر جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب بظاہر جب آپ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دوسرے باب کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آدم پہلے بنائے گئے اور ساری چیزیں جو ان سے آدم کے بعد بنائی گئی ہیں، آدم کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دوسرے باب میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آدم جو ان سے ہیں وہ خدائے قدوس کے تابع جو ان سے ہیں انہیں کر دیا گیا، ان پہ فرمان جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کو جو ان سے کام جو ہیں سونپے گئے ہیں۔ جبکہ پہلے باب کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ تمام روئے زمین کے اوپر آدم کو بنا کر خدا اختیار بخشتے ہیں۔ پہلا باب جو ہے آدم کو حکمرانی کے طور پہ پیش کرتا ہے، دوسرا باب آدم کو جو ان سے خدائے قدوس کے فرمانوں کے تابع ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پہلے اور دوسرے باب کا فرق، تو پہلے باب کے اندر جو یہوہ خدائے قدوس ہیں
ان کے لیے جو نام صرف آیا ہے وہ خدا قدوس آیا لفظ، نام نہیں آیا. کیا وجہ ہے کہ پہلے باب کے اندر جو ہے وہ خدا قدوس کا نام نہیں ہے، جبکہ دوسرے باب کے اندر خدا قدوس کا نام ہے. ان کو یہ حوا خدا قدوس کہہ کے پکارا جا رہا ہے. آپ لوگ کیونکہ اردو پڑھتے ہیں اس لیے وہاں پہ خداوندی لفظ آ رہا ہے، تو اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پہلے باب میں خدا لفظ ہے، دوسرے باب میں خدا کا نام ساتھ موجود ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ ہی جو سی ہے بنیادی فرق ہے ان دو بابوں میں اس تخلیق کے بارے میں. اسی طریقے سے ایک اور فرق ہے کہ پہلے باب کے اندر جو عبرانی زبان میں جب تخلیق کی گئی ہے کسی بھی چیز کی، تو اس کے لیے وہ جو تخلیق کی گئی اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ آیا وہ برا لفظ آیا، یعنی کسی بھی چیز سے کریشن فرام نتھنگ. تخلیق کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خدا حکم دیتے ہیں اور وہ تخلیق ہو جاتی ہے. دوسرے باب کے اندر برا کی جگہ جو ہے یوتس عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی مٹی سے بنایا گیا ہے. ہم اس کو دیکھیں دوسرے باب کی 7ویں اور 19ویں آیت میں آپ کو اس کا فرق نظر آ جائے گا. اگر ہم دوسرے باب کی 7ویں آیت میں ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہوہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی قدم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. اور 19ویں آیت میں آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اور یہوہ خدا نے کل دستی جانور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے. تو یہاں پہ کریشن فرام سم تھنگ ہے یوسر، جبکہ پہلے باب کے اندر خدا قدوس مٹی کو زمین کو حکم دیتے ہیں، پانی کو حکم دیتے ہیں، پانی کے جاندار پیدا ہو جاتے ہیں، زمین کے جاندار پیدا ہو جاتے ہیں، ہوا کے پرندے بن جاتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی فرق ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیوں ایسا بظاہر پیدائش پہلا باب اور دوسرے باب کے اندر فرق کو بیان کیا گیا. اگر توراہ جو ہے، توراہ کا مطلب ہے تعلیم، ٹیچنگ، انسٹرکشنز. اگر انسٹرکشن دینے والے ایک ہیں اور انسٹرکشن جن کو دی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہیں، اور انسٹرکشن جنہوں نے لی ہے اس کو آگے بیان کرنے والے بھی ایک ہی ہیں، تو پھر یہ دو مختلف کہانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ خدا قدوس نے موشے کو دو مختلف کہانیاں بیان کی ہیں؟ کیونکہ موشے نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا. آپ موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ نہیں ہے لفظ، موشے لفظ ہے. تو خدا قدوس نے جو ہے موشے کو جو بیان کیا ہے، خدا ایک ہیں بیان کرنے والے، موشے ایک ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہی موشے آگے اس کو تحریر کر رہے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ دو سٹوریاں ہوں؟ تو یہ سب سے بڑا بنیادی جو ان سے ہے وہ فرق ہے. جب آپ کا یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ توراہ دینے والے اور توراہ جن کو دی گئی وہ ایک ایک ہستی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ ان کے اندر تکرار نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حکمت جو سی ہے پوشیدہ ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ ہم اس حکمت کو جب آپ تلاش کریں گے تو خدا قدوس اپنے وعدے کے مطابق اس حکمت کو آپ کے اندر ڈالیں گے.
جب آپ پیدائش پہلے باب میں آتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ پیدائش پہلے باب کا بغور جائزہ لیں تو پیدائش پہلا باب ہر دن کو شروع ہونے سے پہلے، یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے پہلی قسط کے اندر، یہ تیسری قسط ہے، پہلی قسط کے اندر بتایا تھا کہ لکھا ہوتا ہے اور خدا نے کہا، یعنی دن کا شروع جو ان سے ہوتا ہے اور خدا نے کہا، اور اس کے بعد جو خدا کہتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں ہو رہی ہیں اس دن کے اندر. اور جیسے دن کا اختتام ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا آتا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا، سو دوسرا، سو تیسرا، سو چوتھا، سو پانچواں، سو چھٹا. تو جو پہلا باب ہے تخلیق کائنات، پیدائش پہلا باب، اس کے اندر جو تخلیق کائنات ہے اس کو جو بیان کیا گیا ہے، اس تخلیق کو جو بیان کیا گیا ہے، کائنات کی تخلیق کو جو بیان کیا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا کہ اس کو تخلیق کرنے والے، اس کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین پر ہے، ان کے بنانے والے ایک ہیں، اس لیے شروعات ہوتی ہے اور خدا نے کہا، اور اس خدا نے اپنی مرضی سے یہ سب کام کیا ہے. تو پہلا باب جو ہے تخلیق کائنات کو جو بیان کیا گیا ہے اس میں خدائے قدوس کی قدرت کو بیان کیا گیا، ان کی الوہیت کو بیان کیا گیا، ان کو بیان کیا گیا کہ وہ قادر مطلق ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. دوسرے باب کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو دوسرے باب کے اندر آپ کو خدائے قدوس اور انسان کے رشتے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو بنیادی فرق دو تخلیقوں کا نہیں ہے، بنیادی فرق پہلے باب میں اس تخلیق کو جو خدائے قدوس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے خدائے قدوس نے بنایا ہے اس کو بیان کیا گیا. پہلا باب کہتے ہیں کہ یہ قادر مطلق کی قدرت نے جو ہے کیا، اور دوسرا باب جو ان سے ہے اب یہ بیان کرتا ہے کہ قادر مطلق جو ہے ان کا انسان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، انسان اور قادر مطلق کے درمیان اس رشتے کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ انسان اگر اپنے خدا سے جڑا رہے گا، اور اسی لیے آپ آدم کو دیکھتے ہیں کہ اس کو تابع کیا جا رہا ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ حکم جو ہیں خدا کے، وہ خدا اور انسان کے درمیان کنیکشن ہے، رابطہ ہے. آپ حکم کو انسان اور خدا کے درمیان سے نکال دیں گے، یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا. خدا کے حکموں کی وجہ سے آپ خدا سے جڑے ہوئے ہیں. آج جو یہ آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، وہ اس رابطے کو توڑ رہا ہے، وہ اس رابطے کو آپ سے جدا کر رہا ہے. اور یہ رابطہ پیدائش دوسرے باب کے اندر جو ہے بیان کیا گیا. پہلا حکم جو بنی نوع انسان کو، جس کی آپ اور میں اولاد ہیں، اس کا رشتہ حکم کے ذریعے سے ہوا ہے. کلام خدا بڑا جو ان سے ہے واضح طور پر اس کو بیان کرتا ہے. ہم اگر اس کو مزید سیکھنا چاہیں تو آپ پیدائش 14 باب میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے کہ ہر چیز جو خدا نے بنائی، آسمان اور زمین جو ان سے ہیں، وہ خدا کی پیداوار ہے، خدا کی قدرت ہے. تو یہ دو تخلیقیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی تخلیق ہے. پہلی تخلیق جو ہے وہ خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں
جو آپ کو نظر آئیں گی، جو آپ ایکسپیرئنس کریں گے، جو آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے. کیوں پہلا باب جو ان سے ہے وہ قدرت خدا کی بیان کرتا ہے؟ کیونکہ خدا قدوس کو علم ہے کہ آپ جب اپنی آنکھ کھولیں گے تو اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ یہ بھٹک جائیں کہ شاید یہ کسی اور نے بنائی ہے. اسی لیے پہلے باب کے اندر آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں کہا گیا، اور خدا نے کہا. ایسے نہیں شروعات ہوئی دن کی. یہ میرے اور آپ کے لیے جون سی ہے بیان کیا گیا کہ جیسے تو دیکھے گا، جیسے تو محسوس کرے گا، تو یہ جانے گا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، وہ تیرے خدا واحد نے جون سے بنائی ہے. تو اپنے خدا کو جو ہے پہچانے گا اس قدرت کے ذریعے سے. اور جب تو اپنے خدا کو پہچانے گا قدرت کے ذریعے سے تو اپنے خدا کے تابع ہو جائے گا. اور اسی لیے دوسرا باب جو ان سے ہے وہ انسان اور خدا کے رشتے کو اس حکم کے ذریعے سے جو ہے جوڑتا ہے. تو یہ دونوں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس لیے جو ان سی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلا باب نہایت ضروری تھا کہ اس میں انسان کو جو ان سے بیان نہ کیا جائے بلکہ انسان کے لیے خدا کی قدرت کو بیان کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ شاید کسی اور طریقے سے بنی ہے یا اس کو بنانے والے کوئی اور ہے. تو پہلے باب کے اندر جو ہے تمام چیزیں جس ترتیب سے بیان کی گئی ہیں، جس دن کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان یہ سیکھ پائے، سمجھ پائے کہ تمام چیزوں کے خالق واحد خدا قدوس ہے. اور جب اب خدا کا انسان سے رشتہ جڑنا ہے تو انسان کو دوسرے باب میں اس رشتے کو خدا کے ساتھ اہمیت دی گئی ہے. اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ ساری چیزیں آدم کے گرد گھوم رہی ہیں. اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ بظاہر آدم جو ان سے ہے وہ پہلے ہے اور ان کے گرد تمام چیزیں ہیں. دوسرا باب آدم کی خدا کے ساتھ رشتے کی سٹوری بیان کرتا ہے. دوسرا باب اس رشتے کے ذریعے آپ کی پہچان کرواتا ہے کہ آئے آدم، جس وقت تو اٹھے گا، جیسے تو محسوس کرے گا، جو کچھ تو دیکھے گا، تو اپنے خدا کی قدرت کو سلام پیش کرے گا. تو اپنے خدا کے حضوری سربسجود ہو جائے گا کہ یہ بھی میرے خدا نے بنائے ہیں، یہ بھی میرے خدا نے بنائے. آسمان کے اندر چاند ستارے میرے خدا نے بنائے، زمین پر گھاس اور پودے میرے خدا نے بنائے. آسمان کے جانور میرے خدا نے بنائے، زمین کے جانور میرے خدا کی تخلیق ہیں. تب تو اپنے خدا کے ساتھ جڑ پائے گا. اگر پہلے باب کے اندر خدا کی قدرت بیان نہ ہوتی تو دوسرے باب میں انسان اور خدا کے رشتے کو جو ہے وہ مضبوطی نہ ملتی. انسان جو ان سے ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا. پہلا اور دوسرا باب صرف اور صرف اس فرق کو بیان کرتا ہے
پہلا باب تخلیق کائنات میں خدا کی قدرت کس کس طریقے سے کون کون سے دن کیسے ظاہر ہوئی بیان کرتا ہے۔ تو پہلا باب خدا کی قدرت کی ترتیب ہے، اور دوسرا باب اسی قدرت میں انسان اور خدا کے رشتے کی مضبوطی کو بیان کرتا ہے۔ ہم خدا قدوس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم ان کی حضوری میں آ سکیں، ان کی حضوری میں ٹھہر سکیں، تاکہ ان کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق ہم اپنے خدا کو جان سکیں، ہم اپنے خدا کی قدرت کو محسوس کر سکیں، اپنے خدا کے ساتھ ان کے حکموں کے ذریعے سے جڑے رہیں، تاکہ ہم گناہ نہ کریں اور ہلاک نہ ہوں۔ خدا قدوس نے اپنے حکموں میں سبت کو ٹھہرایا ہے، کیونکہ 7واں دن آدم کی تخلیق کے فوراً بعد سبت کا دن کہا گیا۔ اے آدم، سبت تیرے لیے بنایا گیا ہے، اور ابن آدم ہی سبت کے مالک ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیحیوں کے لیے سبت نہیں ہے، آئے ناسمجھ قوم، تیرے مسیح ہی تو سبت کے مالک ہیں، وہی تو خدا ہیں، انہوں نے تو تخلیق کی ہے تجھے، انہوں نے سبت بنایا ہے، اور تو کہتا ہے کہ سبت تیرے لیے نہیں ہے۔ باز آ، اپنے خدا سے جڑا رہ، یہ حکم تجھے تیرے خدا سے جوڑیں گے۔ خدا آپ سب کو خدائے قدوس کا سبت مبارک ہے۔